بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی جید علماء، میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں جید علماء اس لیے ہیں کیونکہ جو ممبر پہ بیٹھا ہو ہم اسی کو عالم سمجھتے ہیں. اور عالم جو ہے، یقین کیجئے، یہ بنی اسرائیل کے جو نبی پیغمبر تھے یہ ان کے وارثین میں سے ہیں. ان کا ذمہ کتنا ہے ان پہ بات کریں گے آج. لیکن ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جو میں آپ سے واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کا پس منظر اور پیش منظر ذرا سوچئے گا. میرے خیال میں شاید ہمارے پاس اس کے بہت ہی کم وسائل ہوں کہ ہم آج کے دور میں اس کے اوپر سوچیں. حضرت عمر بن ناس جو ہے جید صحابی، اپنے بیٹے سے کیا بات کر رہے ہیں، عبداللہ سے کہہ رہے ہیں جب ان کا وقت پردہ کرنے کا جب وقت تھا ظاہری طور پہ، وہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 ادوار گزارے ہیں. پہلے دور کے اندر میں نبی پاک کا بہت شدید دشمن تھا اور اگر میں اس وقت میں مر جاتا تو میں یقیناً دوزخ میں جاتا. پھر دوسرا وقت یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اتنی محبت ہو گئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ ان پہ قربان کر دوں تو یہ کافی نہیں ہوگا. تیسرا دور یہ آیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، اور مجھ سے غلطیاں اس طرح کی ہوئیں کہ جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. جو مثال کے طور پہ جنگ جمل کے اندر وہ شامل ہوئے تھے. یہ جو گفتگو ہے اپنے بیٹے سے، اس پہ اپنے بیٹے کو وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو میرے خیال میں آج گفتگو کا موضوع اور محور ہونا چاہیے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اگر آج عبداللہ تم مجھے یہ پوچھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا. حضرت عمر بن ناس، مصر کے گورنر، فاتح مصر، کہتے ہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کہا بابا کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہا میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے یا آنکھ بھر کے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. یہ سبق جو صحابی کو صحابی کہاں سے بناتا ہے، اور اپنے بیٹے کو وہ یہ وصیحت اور نصیحت جو کر کے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وہ باتیں ہیں جو ہم سنتے تو ضرور ہیں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ جناب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم ضیاء صاحب. خیریت سے ہیں؟ جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. السلام علیکم سر. آپ ہیں جناب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہماری فون پہ گفتگو ہوتی تھی لیکن میں آپ لوگوں کو تعارف کے طور پہ بتا دوں کہ آپ جس کے وائس چانسلر ہیں، یہ واحد وہ مدرسہ تھا جو کہ آج یونیورسٹی ہے. اور لطف کی بات شاہ صاحب، جو مدرسہ تھا اور جو ڈپارٹمنٹس تھے، یہ یونیورسٹی بنا تو وہ ڈپارٹمنٹس ختم ہو گئے. بس یہ جواب جب قبر میں جائیں گے نا ڈاکٹر صاحب تو خدا کی قسم کافی ہے یہ جواب. جو ڈپارٹمنٹس اس وقت بند ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب نے آ کے ان کو کھول دیا. یہ کام کرنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب ادب کے ساتھ آپ سے ابتدا کرتا ہوں. جو نئے حالات آ رہے ہیں، جو دور نیا آ رہا ہے، جدت آ رہی ہے، مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ اب پہلے ہم نے کبھی دہشت گردی کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، ہم نے اعتدال کے لفظ کو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، ضرورت ہی نہیں کبھی پیش آتی تھی. اب جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بھی بڑی احتیاط سے مجھ جیسے شخص کو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی برا نہ منا جائے. ہم نے ایک نئی جو ایڈوانسمنٹ کی ہے، جو ترقی بھی ہے، اور ہم نے کووڈ کے اندر آپ کو جب پوچھا تو آپ نے کہا جناب ہم سوشل میڈیا کا بڑا ہی مثبت استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور اساتذہ کو تیار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن اسی نے بہت سی بربادی بھی نوجوانوں میں پیدا کی. کرائمز کے اندر ہم نئے نئے طریقے ایجاد کرنے لگ گئے، ہم کتھارسز کرنے لگ گئے، وہ جو کہ کمالی بات تھی. یہ سارا کام آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان یونیورسٹیوں میں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم یہ کام کریں، لیکن یہ جو منفی کام ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے اس میں مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں. اسمارٹ فون لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، لیکن تعلیم کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ یہی شعور دیتی ہے اچھائی اور برائی میں فرق کیسے کرتے ہیں، اور ایک فیصلہ کرنے کی، ایک کریٹیکل تھنکنگ کی، چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کی صلاحیت ڈیولپ کرتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی جیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں نے جو انسان ہے اس کو دونوں راستے دکھائیں، اچھائی کے اور برائی کے. تو یہ جو پہچان ہے، یہ پہچان اپنے ینگ جنریشن کو کرانا انتہائی ضروری ہے، اور تعلیم کا ایک پرپز یہی ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے جو جب یوتھ ہے اس ٹیکنالوجی کے یوز میں بھی ان کو رول ماڈلس چاہیے. اگر اساتذہ فیکلٹی اس کو چھوڑ دیں گے برا سمجھتے ہوئے تو کوئی رول ماڈلز نہیں ملیں گے. تو اس کا جو مثبت استعمال ہے, پازیٹیو یوز ہے سوشل میڈیا کا, وہ بھی ڈیمونسٹریٹ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس مانیٹرنگ ٹولز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہو, اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے. وہ انگلش میں ایک لفظ ہے نائیو, اس کا ایکولنٹ اردو میں مجھے نہیں پتہ, لیکن نائیو شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی نا تجربہ کاری کی بنیاد پر کسی چیز کو کی گہرائی کو نہیں سمجھتا اور اس سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. عقل میں بغض کرنا. ایگزیکٹلی میرے خیال سے اس کا یہی مطلب ہے. تو جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو ہمیں احساس دلانا ہوگا کہ یہ بڑی پاورفل ٹول ہے, اس کے پازیٹیو یوزز یہ ہیں, لیکن جب اس کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کو ڈائریکٹلی آپ دیکھ نہیں سکتے اور اس پہ جو آپ کا تعلق بنتا ہے اس کو اس طریقے سے اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم یہ کر سکیں, ہم یہ اویئرنیس دے سکیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں کافی اپنی اپروچ میں چینج لانا ہوگا. اپنا جو ہماری ایجوکیشنل اسٹریٹجی ہے اس میں اسٹوڈنٹ کو امپاور کرنا ہوگا کہ وہ سمپلی ایک انفارمیشن کو ریپیٹ کرنے والا نہ بنے بلکہ انفارمیشن کو اینالائز کرنے والا بنے. جس چیز کو کریٹیکل تھنکنگ کا, ڈاکٹر صاحب اس کریٹیکل تھنکنگ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کریٹیکل تھنکنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو فیس ویلیو پہ نہ غلط مانیں نہ صحیح مانیں, بلکہ آپ کے پاس انفارمیشن کو ایویلیویٹ کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کون سے فیکٹس ہیں جو اس انفارمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر فیکٹس اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس انفارمیشن کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر کوئی اور ایکسیپٹڈ انفارمیشن سے وہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے تو بھی آپ اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ رک جائیے. شاہ صاحب یہ جو بات کی نا انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ, میں نے نا یہ اس لیے پوچھا کہ آپ سے پوچھو. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی اور جو لینگویج استعمال کی یہ بالکل آج کے استاد کی ہے. اگر میں اس کو حدیث کے نام سے لے کر چلوں تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ بات جو بغیر تحقیق کے تم آگے بھیج دیتے ہو, یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ آپ کے پاس کرائٹیریا ہونا چاہیے. کیا آج ہمارے اساتذہ, ہمارے علماء کرام, ہمارے پڑھنے لکھنے والے لوگ, ہمارے وہ دوست, وہ احباب جو کہ مدارس میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, کیا وہ رول ماڈل ہیں واقعی کریٹیکل تھنکنگ کے؟ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کے قرآن سورہ الفرقان میں ایک دعا کی یاد کروائی. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولاد ایسی بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمیں ان کے پیشوا بنا, ہمیں ان کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا. یقیناً والدین اساتذہ روحانی اور یعنی باپ ہوتے ہیں, 3 ماں باپ, تعلیم دینے والا, پیدا کرنے والا, جن کے ہاتھ تم گئے. بالکل یہ والدین ہیں تو یقیناً وہ ماڈل ہمارے. اور ہمیں قرآن پاک میں کیا سکھایا گیا؟ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو, یہ سب سے بڑی بدترین جھوٹی بات ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب تمہارے پاس کوئی بات آئے نا اس کو ایسے پھیلا نہ دیا کرو, بلکہ پہلے اس کی صحیح تحقیق کرو, تفتیش کرو یہ سچی ہے یہ غلط ہے. اور پھر ہر سچی بات کو بھی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. ہر سچی بات کو بھی بالکل ایسے پھیلانے کا ہم پابند نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض کا جس سے نفع نہ ہو بلکہ نقصان کا اندیشہ ہو, فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو. شاہ جی یہ پوچھنے کی اجازت مانگ سکتا ہوں میں آپ سے کہ اگر اس کا مطلب کہ یہ بات ہے تو تعلیم طالب علم کو دینے سے پہلے علماء کرام کو پہلے خود یہ سمجھنا پڑے گا, اساتذہ کو خود یہ سمجھنا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بلال بھائی اسی حوالے سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون. اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو اہل علم کے پاس جانے کا نہیں فرمایا, فرمایا اہل ذکر کے پاس جاؤ. اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ جو تعلیم کے بعد, ڈگریوں کے بعد بڑا ایک لمبا عرصہ جا کر عملی پریکٹیکل اہل اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں. ان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے, تجربہ پیدا ہوتا ہے, فراست پیدا ہوتی ہے, بصیرت پیدا ہوتی ہے, پھر جا کر وہ اہل ذکر ہوتے ہیں. اگر تو ان سے جا کر پاس اگر اپنے 16 گارڈ ہوں اور 2 پراڈو ہوں تو پھر اس کے پاس کیسے جائے؟ وہ اہل ذکر نہیں نا جی, وہ اہل علم ہو سکتا ہے, وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. اہل ذکر تو متواضع لوگ ہوتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. چاہے اس کے نام کے ساتھ بہت کچھ لگا ہو, اس کے وہ تو اپنے نام کے ساتھ لکھوانا کوئی پسند ہی نہیں کرتے, کچھ بھی لگاؤ. جی یقیناً وہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جا سکے. جی بالکل اہل القرآن, بالکل محدثین کے آداب میں لکھا ہوا محدث جو ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے. اگر اس کے اندر تواضع نہ ہو, عاجزی انکساری نہ ہو, لوگ تو اسے استفادہ ہی نہیں کر سکتے. آپ اسے سوال کریں وہ فوراً جو وہ سیکھ پا. ڈاکٹر صاحب کیا آج آپ کو وہ استفادہ کرنے والا استاد نظر آتا ہے؟ آج کے دور میں اساتذہ کی بھی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے,
کیونکہ جس حساب سے یوتھ بڑھی ہے ہم اپنے اساتذہ کو اس طرح ٹرین نہیں کر سکے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن خال خال وہ اساتذہ ضرور نظر آتے ہیں جو رول ماڈل ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا جائے کہ وہ ان کا پرپس صرف کلاس روم انسٹرکشن نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی اہل ذکر کی کہ جو نالج وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کو آپ انٹرنلائز کر لیتے ہیں بائی ورچو آف ایکسپیرینس, کہ آپ اس کو پرکھ لیتے ہیں تجربہ کر کے کہ اس کی حقیقت آپ کو پتہ چل گئی کہ ہاں یہ بات واقعی سچ ہے, یہ بات واقعی جھوٹ ہے. تو اساتذہ کو خود عملی طور پہ چیزوں کو پرکھنا ہوگا. اب وہ دور چلا گیا کہ جب استاد صرف کتابی ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو ہے نا یہ آپ نے دل سے بتانی ہے, عقل سے نہیں دل سے بتانی ہے. آپ استاد کس کو کہتے ہیں؟ استاد اس کو کہتے ہیں جو آپ کی روح کی تربیت کرے. شاہ جی جی بہت اچھی بات, جملہ بھاری ہے نا, بالکل, جو آپ کی روح کی تربیت کرے. خدا کی قسم باقی ساری چیزوں کے اوپر نا کنٹرول ڈیلیٹ لگا دیا. بہت خوبصورت بات کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا نا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں نے اپنے محبوب کو اس معاشرے میں بھیجا تھا جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے, لیکن میرے محبوب نے کیا کیا, ابھی جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا وَزَكِّيهِمْ, آپ نے ان کی روحانی تربیت کی ہے, ان کی روح کو پاکیزہ کیا, آپ نے ان کی روح کو بلند کیا. یہ شاہ صاحب یہاں سے پتہ فیصلہ ایک ہو گیا. فیصلہ یہ ہو گیا کہ زندگی سیکولر ہو یا زندگی مذہبی ہو, میں تو دونوں کے اندر تقسیم سمجھتا ہی نہیں ہوں. بالکل ایسے ہے ہی نہیں, زندگی میں بنا دیا. بہت خوبصورت بات. عقل کی اور ایمانداری کی بات کی ہو تو دونوں باتیں ہیں ایک ہی. بالکل. میں ہمیشہ ان لوگوں کی تردید کرتا ہوں جو اپنے باہر بورڈ کے اوپر لکھواتے ہیں کہ اصلی اسلامی و عصری تعلیم کی آمیزش کا ادارہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیم تو ہر عصر کی تعلیم ہے, اسلام تو ہر عصر ہر زمانے کا دین ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ اسلامی جو تعلیم ہوتی ہے یہ عصری اور موجودہ دور کی تعلیم نہیں ہے تو بات ہی غلط ہے سرے سے. اس لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں جو دینی اور دنیاوی دو الگ ہم کر دیتے ہیں, یہ تقسیم ہے غلط سرے سے. کیا کام کیا شاہ صاحب, معافی کے ساتھ ہم نہ لے کر آئے ہیں اس میں اسلامی شہد, اسلامی کپڑے, اسلامی دھاگا, اسلامی سوئی, غیر اسلامی شہد بھی ہوتا ہے. مطلب یہ لے آئے نا, ہم نے مارکیٹ کے لیے اس کو بیچا. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک چیز جو بہت بڑی مسنگ ہے نا, یہ میں پھر آپ نے کہنا, آپ نے بحثیت آپ نے صرف دل سے جواب دینا, آپ نے سوچنا نہیں ہے. جو بہت بڑی مسنگ چیز ہے نا وہ بورڈ کا درخت ہے جس کے نیچے استاد اپنے طالب علموں کو گرمی کی تپش کے اندر لے کر بیٹھتا تھا, اور لوگ پسینے کے اندر بھی شرابور ہو کے صرف اس کے پاس بیٹھنا چاہ رہے تھے. یہ جو رغبت ہے استاد کی اور طالب علم کی, ڈاکٹر صاحب یہ نظر آتی ہے؟ یہ اس طرح نظر نہیں آتی آج کل کے معاشرے میں, اور ہمیں اپنے اساتذہ کو جیسے دوبارہ سے رول ماڈل اساتذہ دینے ہوں گے کہ جب استاد اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتا ہے تو یہ رغبت وہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مزید کلاس روم سے باہر بھی ٹائم گزارے, اور اپنی جو اس کی زندگی ہے, استاد جو ہے وہ ایک مشنری ہے, اس نے استاد ایک مشنری ہے, اس کا تبلیغی ہے, یہ کہہ سکتا ہوں. بالکل تبلیغی ہے, اس کو تبلیغ کرنی ہے, اس کو صرف کتاب نہیں پڑھانی. بالکل, وہ اس کو صرف قرآن حدیث نہیں پڑھانی. بالکل, اس نے اس میں فنا ہو جانا ہے اپنی زندگی. ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے پاس وہ ٹول موجود ہیں, کیا نظام موجود ہے کہ ہم ایسے اساتذہ آنے والے سالوں میں پیدا کر سکیں؟ نہیں, یہ نظام ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں اور ان تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ, گرومنگ, مینٹورنگ کا سسٹم ہونا چاہیے, اور ٹیچر جب اپنی بنیادی اسناد کمپلیٹ کر کے آتا ہے تو پھر ایک فلسفہ یہ کہ ٹیچر نیچرل بورن ہوتا ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ نہیں, ٹیچر ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو ٹیچرز کو ایک ریگولر ٹریننگ پروگرام سے گزارنا چاہیے. ہر یونیورسٹی میں اساتذہ کی ٹریننگ پہ, ان کی گرومنگ, مینٹورنگ پہ اسپیشلی شروع کے سالوں میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ریفریشر کورسز بھی ہونے چاہیے, کیونکہ دوسروں کے تجربے سے سیکھنے کا موقع کبھی ختم نہیں ہوتا. نماز کا ذکر 700 دفعہ قرآن میں اللہ نے کیا, یہ ریفریشرز کورس ہے. وہ بار بار یاد کریں گے تو یاد رہے گا. چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, واپس آتا ہوں. لیکن یہ جو دو اساتذہ بیٹھے ہیں, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو لے کر آئیے اور ان کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھائیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, اب دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ گفتگو جو یہ اساتذہ کر رہے ہیں یہ آپ کو عام فہم زندگی میں سننے کو نہیں ملے گی. واپس آئیے, اشفاق صاحب کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा अरसा हुआ, बहुत ज़्यादा अरसा हुआ इस मुल्क से बाहर एक जगह पे ऐसे एक दोस्त के साथ मैं गया और एक दुनिया के उस अमीर तरीन इंसान से मिला जिसको कि हम माइक्रोसॉफ्ट का बानी कहते हैं, और उस शख्स की सादगी देख के और उस शख्स का लहजा देख के जो क्या कहना चाहिए अपनी ज़िंदगी की नाकामी और महरूमियाँ थी वो सारी जो है ना वो ख्वाब की तरह सामने नज़र आने लग गई कि हम कितने ज़्यादा गैर सादा हैं और वो शख्स जो है वो कितना सादा है। डॉक्टर साहब, जो सवाल उसने किया हमसे उसका जवाब हमारे पास नहीं था। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे आबादी का पता है तुम्हें कि कितने लोग नौजवान हैं? हमने कहा नहीं, ये काफ़ी सालों की बात है। उसने कहा कि 60% से ज़्यादा तुम्हारे नौजवान हैं जो कि 8 से 35 साल के दरमियान हैं लोग। अगला सवाल उसका जो था डॉक्टर साहब वो ये था कि तुम्हारे पास उन बच्चों के लिए क्या प्लान है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर साहब, क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारा तालीमी निज़ाम, हमारे उस्ताद, हमारे मिंबर तैयार हैं? सही जवाब तो ये है कि हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं, लेकिन इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ अरसे से एक्सपेंशन हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन के करीब यूथ इनरोल हो चुकी है, लेकिन जो इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं? जी, प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिला के तकरीबन 4 मिलियन स्टूडेंट पॉपुलेशन टच कर रही है। और ये एक्सपेंशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ जो वोकेशनल सेक्टर है इसमें भी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा यूथ बल्ज है इसके हमें डिविडेंड्स लेने चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद ये बल्ज चला जाएगा। अगले 20 साल बाद ये यूथ बल्ज निकल जाएगा, और जो इस वक्त दुनिया की तरक्की याफ्ता पॉपुलेशंस हैं जैसे जापान है, वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा स्पेशली, वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशंस हैं। तो वहाँ पे फिर जब आपके पास यूथ कम हो जाती है तो फिर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हमारी यूथ बल्ज जो है ये हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है, और ज़रूरत इस बात की है कि हर लेवल पे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हों, मोहल्लों के लेवल पे हों, स्कूल्स के लेवल पे हों। इसको करेगा कौन? ये हम सबको करना है, और जो इदारों के सरबराहान हैं और इदारों से मुंसलिक लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स और इसका मतलब जो सरबराह है उसका सिर्फ सरबराह होना काफ़ी नहीं है, उसका विजनरी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आने वाले 25 साल कम से कम सोच सके कि कैसे होने चाहिए। बिल्कुल, और उसको एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज से कहने से नहीं हो सकता, ये एक्शन आइटम्स हैं और ये बाय डूइंग हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मैं इसको ना कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा मेरी राय इसके ऊपर ज़रूर है, लेकिन मैं वो राय दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा राय ना देना जो है वो देने से ज़्यादा बेहतर है। ये जुमला मैंने ज़िंदगी में इससे पहले नहीं सुना हुआ। हुज़ूर अक़दस ऐसा क्यों है कि उलमा कराम को देख लीजिए, मजहबी तबके को देख लीजिए, इधर कोई ख़बर हुई, इधर वो सत्यानाश व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात के ऊपर होता है। अब तहकीक करना तो छोड़ दीजिए बात, ये तो कथारसिस और जैसे कहना चाहिए वॉमिटिंग करने की कैफियत आ जाती है। क्या मैं ये बात तस्लीम कर लूँ कि मदारिस में भी उलमा कराम इतनी ही नाकाम है? मैं ये समझता हूँ कि यकीनन जैसे उन्होंने कहा मिन हैसुल कौम हमारे अपनी कमज़ोरियों की तरह को एहसास करना से तो हमारी तवक्को ज़्यादा है ना। करता हूँ मिन हैसुल कौम, जो हमारे अंदर हर तबके के अंदर खामियाँ और कमज़ोरियाँ आई हैं, हमें उन सबको उसका इकरार और इतराफ़ करना चाहिए, तभी वहाँ से इस्लाह का पहलू निकलेगा। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ उसूल ज़िंदगी सिखाए हैं, जिनमें यह फरमाया कि ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात बिअनफुसिहिम खैरा। जब कोई बुरी बात आप सुने ना तो फ़ौरन आप उसके ऊपर यकीन ना किया करें, बल्कि अपने मुआशरे के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में मुस्बत सोच रखा करें, खैर की सोच रखा करें कि नहीं ये बात गलत होगी। बुनियादी तौर पे आपका सबसे पहला तासुर ये होना चाहिए, इनके आप फ़ौरन मनफी समझ कर यकीन लें और फ़ौरन उसकी नशर इशाअत शुरू कर दें। ये तो इस्लामी तौर पे बिल्कुल मना है। दूसरी बात ये है कि हमने तालीम तो बहुत दी है। मैं समझता हूँ अभी जो डॉक्टर साहब इरशाद फरमा रहे थे, मदारस भी मैं समझता हूँ बेतहाशा बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। स्कूल्स भी मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, दीगर इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमने तालीम का सही हदफ अपने बच्चों को नहीं समझाया। ये हदफ हमने इससे लेना क्या, अचीव क्या करना है? हमने तालीम का हदफ क्या दिया है? पेशा। हमने उस नौकरी दी, पैसा दिया, अमारत दी, समाजी मुकाम दिया, लेकिन नबी पाक ने हमें यह नहीं दिया। आका फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन, मैं अल्लाह आपसे वो इल्म मांगता हूँ जो नफा बख्शो। वाउज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, मुझे वो इल्म नहीं चाहिए कि जिसमें नफा ना हो। अब इल्म जो ना मिली तो नफा खाएगा। नफे वाला इल्म कौन सा तो नफा नहीं मानता ना मैं। नफे वाला इल्म कौन सा? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन यनफ़उन नास, जो दूसरों को नफा पहुंचाता है ना, दूसरों की हमदर्दी करता है वो लोग जहां में अच्छे
آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو اللہ کی مخلوق کا ہمدرد بنتا ہے. علم تو ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ انما يخشى الله من عباده العلماء، ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہو، اپنے اللہ کی معرفت ہو. علامہ اقبال نے یہیں پہ کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کو جب بندہ پہچانتا ہے، یہ علم نہیں. اسی لیے امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، زیادہ علم کا اظہار کرنا زبان سے، اس کو علم نہیں کہتے. تیرا دل کیا کہہ رہا ہے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، تیرے دل کی دنیا کیا ہے، اسے علم کہتے ہیں. علم یہاں سے نکلتا ہے، علم کا اثر یہاں پہ ہے. علم کی ہماجگاہ زبان نہیں ہے، علم کی ہماجگاہ آپ کا دل ہے، دل سے انسان. اور جب انسان کے دل میں، میرے دل میں تو وہ 14 فروری بیٹھا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر تو جی حضرت سیدنا علی مرزا فرماتے ہیں العلم علمان، دو علم ہوتے ہیں، علم فی القلب و علم اللسان. ایک جو دل کے اندر علم ہوتا ہے، ایک جو زبان کے اندر. ہم نے وہ زبان والا علم ہم نے سیکھ لیا، ہم نے وہ زبان والا علم ہمارے پاس آ زبان چکا والے ہے. کے اندر بھی ہم نے کوالٹی بالکل پیدا نہیں کی. ڈاکٹر صاحب میں بالکل ایمانداری سے چاہتا ہوں آپ ایک باپ کی حیثیت سے اس بات کا جواب دیں. دیکھیے میں اپنے زمانے کی بات کروں نا، تو جو گورنمنٹ کے سکولز تھے، اسلامیہ پبلک ہائی اسکول، وہ بھی کمال اسکول تھے. جو ڈان باسکو ہائی اسکول تھا، ایچ کالج جیسے لوگ، اور سینٹ اینتھنی جیسے مشنریز تھے. اور میں آج بھی اپنی نرسری کی ان ننز کے ساتھ یقین کیجئے ماؤں سے زیادہ شاید محبت کرتا ہوں. جب سے ادارے پرائیویٹ اور تعلیم پرائیویٹ ہوئی ہے، حسین نصر صاحب کا جملہ میں آپ کو نا ہدیہ کر رہا ہوں، حسین نصر صاحب کا بخاری آڈیٹوریم میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ 2 چیزیں مت کرو، فلیٹ نہ بناؤ کراچی میں، خاندان ٹوٹ جائیں گے. ایک کمرے میں ماں باپ نہیں رہ سکتے. ہم نے آج کراچی کو ڈس آن کر دیا. دوسرا وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی تعلیم کو کمرشلائز نہ ہونے دینا. اس وقت نئے نئے پرائیویٹ اسکول بننا شروع ہوئے تھے، یہ برباد کر دیں گے. آج میں اپنے بچے کی جب سلیبس کی کتابیں دیکھتا ہوں، جس کی فیس میں ایک ٹرم کی 3 مہینے کی تقریباً 2.25 لاکھ روپے دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ہیرو ورشپ جو ہے وہ ایک کارٹون ہے، اس کے اندر جو آئیڈیل ہے وہ ایک سلیپنگ بیوٹی ہے. وہ جو ہیروز ہیں، وہ جو میں نے میلاد مناتے ہوئے نہیں دیکھا، ہیلووین مناتے ہوئے میں بچوں کو ہر دوسرے دن نئے کپڑے پہن کے انتہائی عجیب و غریب جب نسل کو تیار ایسے کر رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد میں آپ کے پاس چھوڑ دوں گا، آپ سر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو جذبہ تھا قوم میں شروع کے اشروں میں، وہ جذبہ 60-70 کی دہائی کے بعد وہ بالکل ماند پڑ گیا. اور دوسری طرف جو یلغار ہے کریکولم کے اوپر، جو ہمیں اپنے کریٹیوٹی یوز کر کے اپنا کریکولم بنانا چاہیے تھا، جی اپنی انڈیجنس آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. بکس میں ایکسپلین کریں انڈیجنس آئیڈیاز کو. انڈیجنس آئیڈیاز یہی ہیں کہ جیسے آپ نے مثال دی کہ اگر تہوار ہے تو بجائے میرا ہو، ہمارے جو تہوار ہیں جو ہمارے ہاں منائے جاتے ہیں، جو لباس ہے، جو علامات ہیں، جو سمبلز ہیں، جو ایڈیمز ہیں، وہ یہاں کے ہوں. ایڈیم ہماری میری مٹی سے عقل اٹھے. جی جو ہماری تہذیب کا جو سرمایہ ہے وہ کسی طریقے سے کسی دوسری تہذیب سے کمتر نہیں ہے، بہت رچ ہے. تو اس سے ایگزامپلز لی جاتی اور ان آئیڈیاز کو، چاہے وہ آئیڈیاز نئے آئیڈیاز ہوں، ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہو، لیکن اس کے لیے جو علامات، سمبلزم یوز کیا جائے وہ لوکل اور انڈیجنس ہو، تو وہ ایزیلی سمجھ بھی آ سکتا ہے اور اڈاپٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر ہیرو ورشپ نہیں ہے، اگر استاد میرا ہیرو نہیں ہے، میرا ہیرو کوئی کارٹون ہے، ڈورا میری مطلب پپھی لگ رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب پھر وہ میں پپھی کی قدر تو نہیں کر سکوں گا نا. بالکل بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے نا. اس کا مطلب پرورش کرنا جو ہے، وہاں پہ آپ کو بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے، تاکہ 18 سے 20 سال کی عمر میں جب یونیورسٹی لیول تک بچہ پہنچے تو اس کی ایک بنیاد طے ہوئی ہو، پھر ہی اس کے اندر کوئی رنگ ڈالا جا سکتا ہے نا. بالکل بالکل. وہ جو گورنمنٹ کالج میں ڈاکٹر صاحب، ایک پرانا گورنمنٹ کالج، وہ جب دیوار وغیرہ نہیں گری تھی، تو وہ ایک پرانا کینٹین ہوا کرتا تھا، بالکل انٹر ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کی طرف وہاں پہ ایک بورڈ کا درخت ہوتا تھا. سارا دن اس پہ بیٹھتے تھے، ادھار چائے پیتے تھے. استاد بھی آ کے صبح ایک چائے کی پیالی لیتا تھا، شام تک وہیں بیٹھا رہتا تھا. میں کہتا ہوں آج بھی خدا کی قسم ان استادوں کو اپنی دعاؤں میں ہم یاد کرتے ہیں، حالانکہ ہم شاید ان کے نام بھی نہ یاد ہوں، لیکن ان کی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر صاحب آج آپ کتنی کنٹریبیوشن ممبر میں استاد شامل ہے، کیونکہ علم، جو علم والا ہے وہ میرے خیال میں عالم ہے، وہی علماء کرام ہے. ممبر کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اپنے کردار اور اپنے علم کے ساتھ آج کی نسل میں؟ بالکل، یہ میجر کرنا تو مشکل ہے، لیکن وہ کنٹریبیوشن جو ہے اس حد تک نہیں ہے جس کی ضرورت ہے.
کیونکہ اس کا کوئی ایکچولی میٹر تو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی یوتھ میں کہ ان کے اندر اساتذہ سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے، ان کی آپس میں انگیجمنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور استاد بھی اس طریقے سے پین نہیں لیتا. جیسے آپ نے بتایا کہ پرانے جو اساتذہ تھے امتحانوں سے 2 مہینے پہلے وہ اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے تھے اور اپنی فیملی ٹائم کو سیکریفائس کر کے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتے تھے وداؤٹ چارجنگ اینی منی، بغیر پیسوں کے، کہ رزلٹ بچوں کا اچھا ہے، ان کا فیوچر سنورے، قوم کا فیوچر میرا سنورے. استاد تھا اسکول میں ایرک ولیم، میں اس کو 30 سال سے نہیں ملا، میں اس کے لیے دعا گوں گا. وہ ایرک ولیم تھا. جی. میں باسکٹ بال کھیل رہا تو اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ کتب صاحب آپ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، میٹرک ایگزامز آ رہے ہیں. میں نے کہا سر میرا دادا وہاں سے پڑھا ہے، میرا باپ وہاں سے پڑھا ہے، میرا بھائی وہاں سے پڑھا ہے، 15 نمبر یہ ہو گئے، 650 میں لے لوں گا، وہاں کا میرٹ 630 آیا تھا، انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا. اس نے کہا خدا کے واسطے گھٹیا انسان، خواب تو بڑا دیکھ لیا کر. ہاں. تو خواب بھی 650 کا ہی دیکھ رہے ہیں. جی. میں آج تک ڈاکٹر صاحب اس کی یہ کنٹریبیوشن، وہ مفت پڑھاتا تھا. بالکل. وہ شام کو آتے تھے اور وہ مفت پڑھاتے تھے. حضور اقدس ڈوریمور جو کارٹون ہے نا، بڑا مشہور ہے، میں اس کی مثال دے رہا ہوں. میں یہ کارٹون آپ کو ٹائم مشین بتاتا ہے کہ آپ ایک وقت بیٹھے مشین میں دوسرے وقت میں چلے جائیں. اگر میں یہ کارٹون بنا لوں جس میں کہ معراج کا واقعہ ہو اور وقت جو ہے وہ اسی طرح ٹائم اینڈ اسپیس کی تھوری بچے کو سمجھاؤں، آپ نے میرے پہ فتویٰ لگا دینا ہے کہ تم نے یہ کیوں بنایا. ایسا نہیں ہے. تو آپ تو میرے راستے میں، علم کے راستے میں رکاوٹ ہیں شاہ صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جدید چیزوں کے استعمال سے منع نہیں کیا. کیا نا آپ نے کیا نا، نبی نے تو نہیں کیا. آپ کو تو اسوہ مبارکہ ہے. آپ نے جب خط لکھا نا کیسر کے نام جو روم کا سربراہ تھا اور کسریٰ کے نام جو اس وقت فارس کا سربراہ تھا، تو ایک صحابی رسول جو بیرونی سفر کرتے تھے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دربار دیکھے ہیں، وہاں جس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو وہ خط وصول نہیں کیے جاتے. حدیث پاک میں فَاتَّخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتم من فضۃ، آقا نے اسی دن ارجنٹ چاندی کی مہر بنوا کر انگوٹھی کی شکل میں اس پہ لگا کر وہ خط روانہ کیے. تو آپ نے ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا. جی اگلے کے نام کو ریجیکٹ نہیں کیا. جی یقیناً اگلے کی قدر کو ریجیکٹ نہیں کیا. یہ تو آپ نے ہمیں وہ بہت کچھ وہاں پہ اسوہ دکھایا ہے. آپ نے وہاں لفظ لکھا عظیم الروم. تو تصور بدعت دیتے ہیں نا مجھے، آپ کہتے ہیں بدعت ہے. نہیں، اس چیز کی بدعت کون کہتا ہے؟ جدید چیزوں کا استعمال کون کہتا ہے بدعت؟ جہاز پہ سفر کر کے حج بیت اللہ کرنا یہ بدعت ہے، عمرے کے لیے جانا یہ بدعت ہے. کون کہتا ہے؟ یہ ابھی میرے سامنے ابھی ہم میڈیا کے اوپر بیٹھے ان لوگوں سے پوچھیے. میں تو جی یقیناً یہ غلط ہے بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَضَلُّوا. اس وقت لو دینی زعماء اور علم کے منصب پہ ان لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے جو خود جاہل ہوں گے. جب ان سے کوئی چیز پوچھی جائے گی وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو یقیناً میں یہ سمجھ بالکل ہمیں اس وقت جو نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس وقت ہم نے بات کو سنجیدہ لیتا ہوں. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ہم نے زعماء کن کو بنایا کہ جن کے پاس دینی علم نہیں ہے. اگر دینی علم ان کے پاس ہوتا اور علم کی وہ معرفت کو صحیح طور پہ جان رہے ہوتے، علم کی گہرائی کو جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. تفقہ فی الدین کے بعد تبلیغ ہوتی ہے، پھر تدریس ہوتی ہے، پھر تعلیم ہوتی ہے. پھر اس بات کو آپ ہی سے شروع کروں گا. حضور اقدس میں توبہ کے ساتھ اور معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مصیبت یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ممبر مل گیا جو کہ علم نہیں رکھتے. مصیبت یہ ہے کہ میں ان کو اگر بے علم کہوں گا تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس دور سے اس وقت بلونگ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو بے علم کو بے علم بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ایک عالم پتہ نہیں کون سی برزخ کے اندر رہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر رائے قائم کر ہی نہیں سکتے. مجھے یہ فرمائیے کہ میں اس بات کو نا بار بار کر رہا ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی جس بات کو کہتا رہا ہوں مجھے وہ پہلی دفعہ نظر آئی ہے، تو میں اس کو زیادہ کیوں نہ کہوں. میں نے مدرسوں کو 70 سالوں میں مدرسے ہی دیکھا ہے، لیکن میں نے گلیوں کے اندر بنے ہوئے اسکولوں کو یونیورسٹیاں بنتے ہوئے دیکھا ہے. اب ایک مدرسہ جو ہے وہ جب یونیورسٹی بنا ہے تو یہ بہت کیس اسٹڈی ہے نا، تو کرنا ہے نا. ایک بہت بڑی کہانی آئی ہے کہ مدرسے کو یونیورسٹی بنا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اگر وہ استاد ابھی نہیں پیدا کر سکے، ہم وہ ماحول اگر پیدا نہیں کر سکے، ہم وہ بورڈ کا درخت اگر ابھی نہیں لا سکے، تو ہم سلیبس کے اندر کوئی ان بلٹ ایسا کام کریں کہ طالب علم جو ہے جہاں وہ نیگیٹو پازیٹیو کی ایم بی اے کے اندر کامیابی اور ناکامی کی باتیں کرتا ہے، وہ ایتھکس اور مورل کو اپنے اندر جینیٹکس کے اندر ڈال لے. بالکل.
اس سلسلے میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اس کی بنیادیں ایک مدرسے کے طور پہ پڑی تھیں، اور پھر آکسفورڈ، کیمبرج، جب آپ یو کے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ وہ ان کی سیمینریز تھی، مدارس تھے. میں نے خود ایک ٹاپ کی امریکن یونیورسٹی، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے 8 سال پڑھا ہے، جو کہ ایز اے سیمینری اسٹارٹ ہوئی تھی. تو ہمارے ہاں لیکن ہم وہ فیوژن نہیں کر سکے، ہم سیمینریز کو یونیورسٹیز نہیں بنا سکے. یعنی کہ وہ ایک کیتھولک کا مدرسہ تھا. بالکل بالکل کیتھولکس کا مدرسہ تھا. تو آگے چل کے یونیورسٹی بن گیا کہ اس میں جدید علوم اور دینی علوم ایک ساتھ پڑھائے جانے لگے، اور مورل ویلیوز کا اور نالج کا، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی نالج کا فیوژن ہوا. تو یہی چیز ہمیں اپنی سوسائٹی میں کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے مدارس کو اپ گریڈ کرنا. ہم اس کو کرنے میں کیوں ناکام ہے کہ ہم ایک اچھا فزکس جو ہے وہ اچھا دیندار نہیں بنا سک رہے، اور اچھے دیندار کو فزکس نہیں سمجھا پا رہے؟ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم میں فرق کر دیا کہ دنیاوی علم الگ ہے اور دینوی علم الگ ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں منگول انویژن سے پہلے تک اس طرح کا تصور نہیں ملتا. رک جائیے، یہ جملہ آپ نے دوبارہ سے کہیے، اور اس دفعہ آپ نے ذرا رک رک کے کہنا ہے پھر سے. یہ جملہ کمال ہے. جی جو مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا دور ہے، پہلے 500 سال کا جو دور ہے، اس میں آپ جو بھی کتابیں پڑھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہمیشہ شروع ہوتی ہیں، اور سائنٹسٹ ہمیشہ مشاہدہ کر کے سائنس کا، نیچر کا، فطرت کا اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اس کو اللہ کی قدرت سمجھتا ہے. ہر چیز کو جو سائنس میں، نیچر میں وہ آبزرو کرتا ہے. مسلم سائنٹسٹ کی کتابوں میں یہ خاص بات آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ایک دور آیا ہے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا ہے. ایک دنیا کی زندگی بنا لی ہے، اور ایک دین کی بنا لی ہے. اور ہم نے یہ کر لیا کہ ایک جگہ پہ خدا کے رولز اپلائی کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ ہماری اپنی مرضی. کیا خوبصورت بات کی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے. وہ کندی جو ہے وہ ہمارا پہلا فلاسفر تھا، ہم نے اس کو مارا ہے. کوئی سائنسدان مسلمانوں کا ایسا نہیں نکلا، امام بھی کوئی ایسا نہیں نکلا جس کو کہ ہم نے زندگی میں جیل میں نہ ڈالا ہو، جس کو ہم نے معاذ اللہ ذلیل نہ زندگی میں کیا ہو، رگڑا نہ لگایا ہو. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی جو بات ہے نا، یہ خدا کے واسطے اس کو انتہائی سہولت کے ساتھ سننا ہے اور کہنا ہے. کوئی بھی آدمی جو آج ایک بہت دور زمین خرید لیتا ہے اور وہ اس کو کامیاب سوسائٹی ہاؤسنگ بنانا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے لیے 200 فٹ کی چوڑی سڑک بناتا ہے تاکہ لوگ آ اور جا سکیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بات دیکھی ہے، مجھے بتائیے گا کہ سچ ہے کہ غلط ہے. آپ کی جو بسیں ہیں وہ 100 کلومیٹر دور سے بچوں کو اٹھا کر لا رہی ہیں یونیورسٹی، اور پھر واپس جا رہی ہیں ان کو ڈراپ کرنے. یہ بنیادی طور پہ یہ یونیورسٹی کا رول نہیں ہے، یہ کارپوریٹ ورلڈ کا رول ہے کہ آپ طالب علم جو نہیں آ سکتے ان کو اٹھا کر لائیں اپنے پاس. کمال کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ کہاں تک کامیاب ہوا؟ جی بالکل. یہ ہماری یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی تاریخ یہ تھی کہ یہ صرف بہاولپور شہر میں اسٹوڈنٹس کے لیے پک اینڈ ڈراپ روٹس چلاتی تھی، جبکہ اس کے قریب ہی 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ لودھراں کا شہر تھا. پھر تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی 7-8 چھوٹے چھوٹے قصبات اور شہر ہیں، جیسے احمد پور ہے، خانقاہ شریف ہے، لال سہانرہ ہے، خیرپور ٹامے والی ہے. تو ہم نے وہاں سے بچے نہیں آ سکتے، وہاں سے بچیاں آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پیرنٹس ان کو ہاسٹلز میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، اور بچوں لڑکوں کے لیے بھی بڑی دقت ہوتی تھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ آنے میں. تو ہم نے تقریباً پچھلے 1 سال کے اندر کوئی 14 بسز ایڈ کی اپنی فلیٹ میں، اور ان کا نمبر اب 50 سے اوپر ہے. لیکن ہم نے بسوں کا روٹ 50 کلومیٹرز تک ایکسٹینڈ کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری یونیورسٹی میں فیمیل انرولمنٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بھی 30,000 کراس کر گئی ہے. جو جس یونیورسٹی میں 30,000 بچے ہیں؟ جی تقریباً 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں ہماری یونیورسٹی میں، 36,000. اور نمبر آف پروگرامز جو ہیں وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہیں، اور ڈپارٹمنٹس 100 سے زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا شاہ صاحب کہ ہمارے یہاں سکسیس سٹوریز موجود ہیں. ہم کامیابی اگر حاصل کرنا چاہیں تو ایک اچھا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں اور اپنے اون پہ بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. حضور اقدس ایمانداری سے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے. یہ ویژن اگر ایک وائس چانسلر بنیادی طور پہ وائس چانسلر ہی ہے نا، وائس چانسلر ہے نا، اس کے فیصلے سے 50 کلومیٹر دور سے ایک بچی جو ہے جو کہ تعلیم کا سوچ نہیں سکتی تھی آج آ سکتی ہے. کیا یہ فیصلے اتنے مشکل ہیں کہ ہم اپنے مدارس میں اور اپنے دینی مقامات پہ یہ فیصلے نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سب سے پہلے میں حضرت ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ.
جو اللہ کے بندوں کے اچھے کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نشکرہ شمار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام کو سب کو بہاولپور یونیورسٹی کے جامعہ اسلامیہ کے سربراہ ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور یہ نمونہ تمام اداروں کے سربراہان میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے معافی کے ساتھ. آج آپ صبح بیٹھ جائیں لبرٹی چوک میں لاہور کے اندر, لاہور بہت بڑا شہر ہے, بہاولپور سے بہت بڑا شہر ہے, آپ کو کوئی وہاں پہ چیتا ایسا شخص نظر آئے گا جو کہ یونیورسٹی یا کالج جا رہا ہے, نہیں نظر آئیں گے. لیکن بہاولپور ان کی اولڈ کیمپس کے سامنے میں چائے پیتا ہوں اور صبح ناشتہ کرتا ہوں 5:30 بجے, جس وقت اندھیرا ہوتا ہے, یقین کیجئے وہاں پہ عورتیں مردوں سے زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں جو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہوتی ہیں. ایک فیصلہ پورے ماحول کو, ملک کو بدل سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ بچیوں کو, طالبات کو, خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنا, اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے دانشور فرمایا کرتے تھے مرد پڑھا تو فرد پڑھا, خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا. جب ایک خاتون پڑھ جاتی تو اس کے اثرات پوری نسل پر, پوری فیملی پر, پورے خاندان پر پڑتے ہیں. تو یقیناً مائیں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں اپنے بچوں کے اوپر. تو سیدہ فاطمہ کا جو کردار تھا وہ حضرت امام حسن میں نظر آیا, امام حسین میں نظر آیا, تو یقیناً اس کی ضرورت تھی. لیکن ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہتا ہوں بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے کہ نبی پاس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مسجد اسست علی التقوی من اول یوم, جس چیز کی بنیاد پہلے دن سے نیکی خیر کے جذبے پہ رکھی جاتی ہے تو یقیناً جی ہاں, تو نواب صادق کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یقیناً یہ اس ادارے کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی, یہ اس کی برکات ہیں, اس کے ثمرات ہیں. حضور آج جو سوشل میڈیا آپ لوگ کہہ سکتا ہوں نا, بالکل اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, آپ لوگ جس والہانہ انداز سے برے طریقے سے, میں گندا کہنے لگا تھا نہیں کہتا, برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہے کوئی مثبت بات اس میں؟ میں سمجھتا ہوں بلال بھائی آگ لگانے کے لیے آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تلاوت بھی تو ہم نے کی اس کے اوپر, بالکل, وہ احادیث دیکھیں اس میں کتنا ذخیرہ ہے, کتنی اچھی تقاریر, اچھے بیانات ہیں, وہ ہم نے کی الحمدللہ مسجد اور مدرسے سے منسلک لوگوں نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں, پاکستان میں یہ جو انارکی آپ دیکھ رہے ہیں فکری ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر 89% یہ ہمارے دشمن ملک نے کی ہے, یہ ہمارے دشمن ملک نے کی ہے. میں پوری ذمہ داری سے ان پہ دشمن ملک کیوں نہیں اثر کر رہا؟ میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ دشمن ملک نہیں, میں عرض کرتا ہوں آپ اس ملک کے اندر, ہمارے اس ملک کے اندر فکری انارکی پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ہماری یہاں ہماری مذہبی یقیناً یہ غلطی میں نے پہلے حدیث پڑھ دی, یہ ان لوگوں نے یہ ماحول پیدا کرنے کی ان کو سہولت فراہم کی ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا اس پر ہمیشہ اگر پانی محبت کا ڈالا, اخلاق کا ڈالا, تو اہل علم نے, علماء نے, صلحاء نے, جو بہترین اہل خیر موجود تھے, ہمیشہ بنایا. علماء کرام اس چارٹر کو قانون بننے ہی نہیں دیں گے. الحمدللہ ہم نے ضابطہ اخلاق بنا دیا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے اثرات آپ دیکھ لیں, ابھی محرم گزرا ہے, کیسا خوبصورت گزرا, اربعین امام حسین کا وہ کتنا بڑا, میں کہتا ہوں تاریخ ساز یہاں پہ پروگرام ہو. کوئی آپ حتیٰ کہ دوسرے ہمارے جو اہل سنت مکاتب فکر کے لوگ تھے انہوں نے ریلیاں نکالی, کوئی ایک پتا بھی یہاں پہ ٹوٹا. بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, بالکل آخری لمحات ہے, یہ بات جو ہے نا یہ میں اتھر گہرائیوں سے کر رہا ہوں اپنے دل کی. حضور ایک دس اگر ہم آج کالج کے ماحول دیکھیں, یونیورسٹی کا ماحول دیکھیں, پاکستان لاہور کا دیکھیں, بہاولپور کا دیکھیں, ملتان کا دیکھیں, جہاں کا بھی دیکھیں, لوگوں کے مثال کے طور پہ پردہ زیادہ ہو گیا خواتین میں, جی اب برقع زیادہ پہنتے ہیں, نقاب زیادہ پہنتے ہیں. جتنا زیادہ ماحول جو ہے وہ اپیرنٹلی مذہبی ہوا ہے, اتنا ہی زیادہ اخلاق کمزور بھی ہوا ہے. کیوں؟ بالکل, یہ کیچ 22 ہے. ہو سکتا ہے کہ منافقت بڑھ گئی ہو اور جو پاکیزگی روح کی ہے اس پہ ایمفیسس نہیں ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ میرے لیے تو ہے اقرار باللسان بھی بہت, ہزار شکر کہ ملا ہیں صاحب تصدیق. تو ہم لوگوں نے ظاہری کنفارمنس کو روح کی پاکیزگی کا سبسٹیٹیوٹ سمجھ لیا, جبکہ اسلام ہم نے ظاہر کو روح کی پاکیزگی سمجھ لیا, سبسٹیٹیوٹ کر لیا. جو اصل پرپز ہے دین کا وہ انسان کی جو روح ہے اس کی پاکیزگی کرنا ہے, اور جو ظاہری علامات ہیں وہ انسیڈنٹل ہیں. ہم نے ان کو بنا لیا کہ وہ پروف ہیں بجائے اس کے کہ دل کی پاکیزگی. ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ آج بات کہہ سکتے ہیں پورے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ آج کا طالب علم لڑکا یا لڑکی اپنے استاد کو اپنا باپ سمجھتا ہے؟ یہ تو اس میں تو سروے کرنا پڑے گا, میں کوئی کنفرم بات اس میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک سوال ہے, اس پہ ریسرچ کرنے کی, معلومات کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دل یہ کہتا ہے کہ کاش ایسا ہو, کاش ایسا ہو, لیکن استاد سے استاد میں فرق ہے. کچھ اساتذہ آج بھی ہیں
کہ جن کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ ان کو اپنا والد، اپنے باپ کی، اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں اور وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے، دینی مدارس میں آپ جو مرضی کہہ لیں، واللہ یہ خوبی آج بھی موجود ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے بڑی زندگی اس مدارس میں گزاری ہے، مدارس میں آج بھی یہ ماحول ہے۔ میں نے الحمدللہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھا ہے، لیکن میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ روحانی باپ سمجھنے کا، روحانی اولاد سمجھنے کا جو جذبہ دینی مدارس میں، دینی جامعات میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کی دنیا میں کہیں اور مثال نہیں صاحب ہے۔ استاد عمر میں مجھ سے چھوٹا بھی ہونا، میں پھر بھی اس کو روحانی باپ سمجھتا ہوں، بالکل ایسے یقیناً پھر بھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا لطف آیا ڈاکٹر صاحب آپ سے پڑھ کے، بہت شکریہ۔ لیکن ادب کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرق ہے نا، وہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب ایک افسر ہے فوج کا، جس نے پاکستان کے اندر بہت بڑے کام کیے، میں اس کو بڑے پرانے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کسی مال روڈ سے کسی جگہ سے، تو وہاں پہ ان کو ہمارے وہ استاد نظر آئے جو کہ ہمیں کھڑے ہو کے تو الٹے ہاتھ پہ سوٹیاں مارا کرتے تھے۔ تب بھی وہ لیڈیز سائیکل، پتہ ہے نا آپ کو، جس کے آگے ڈنڈا نہیں لگاتا تھا، گہری ہوتی تھی، وہ چلاتے تھے، آج بھی اچکن پہنتے تھے۔ وہ نظر آئے ایک بڑے مشہور ہوٹل کے سامنے، انہوں نے اپنا سارا پروٹوکول روکا، وہاں ان کو ملے، کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا آپ چاہے مجھے نہ پہچانے، آپ یہ میرے کندھوں پہ جو پھول لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کے ان مارنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے اگر اس وقت مجھے نہ مارا ہوتا تو آج میں شاید اس مقام پر نہ ہوتا۔ خدا کی قسم میں یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا کہ مار نہیں پیار۔ استاد کا مارنا آپ کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے۔